الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ آپ نے پچھلے دروس میں سماعت کیا۔ یہاں تک آپ بات سن چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجیں۔ ان کا نظریہ کیا تھا، وہ چاہتے کیا تھے، یہ باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، وہاں پر جو معاملات ہوئے اپنے منصوبے کے تحت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے درس شریف کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ انہوں نے کہا، اے ابا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، پس اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔
اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے دل نے ایک بات بنائی ہے، اب صبر جمیل ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، اس نے کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف کو مال تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر ان آیات کے تحت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کو والد گرامی سے لے جانے اور کنویں میں ڈالنے کا ذکر تھا۔ ان آیات مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا ذکر ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ہاتھ باندھ کر کنویں میں ڈال دیا۔ جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ہاتھ کھول دیے۔ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو والد گرامی نے کچھ دن پہلے پہنایا تھا۔ اس تعویذ میں جنت سے لائی گئی وہ قمیص تھی جو نار نمرود میں جاتے جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت اسحاق کے ذریعہ سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی، اور آپ نے تعویذ میں ڈال کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ جبریل علیہ السلام نے قمیص تعویذ سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ اس سے سارے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ بھائی اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ رات کے وقت غالباً اس لیے آئے کہیں دن کو والد گرامی تلاش میں نہ نکل پڑیں۔ روتے ہوئے آئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بکریوں کا نقصان ہو گیا ہے؟ تو مصنوعی رونے کے ساتھ ایک نے کہا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ جو ہی جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو بڑے تحمل سے ٹھنڈی سانس لی اور اپنے بیٹوں کے چہروں کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ بیٹے سمجھے شاید ہمارے بناوٹی رونے میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ والد بغور دیکھ رہے ہیں، تو فوراً یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص پیش کر دی جس پر جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ جھوٹا اس معنی میں تھا کہ وہ خون بکری کا تھا، یوسف علیہ السلام کا نہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھا تو مزید روئے اور فرمایا بیٹو، تمہارے نفس امارہ نے تمہیں دھوکہ دیا اور یہ کام تمہارے لیے مزین کر دیا۔ تمہارا یہ رونا دھاڑنا سب فریب ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی بھیڑیا ہے جو جسم تو کھا جائے، گوشت ہڈی پسلی تو ختم کر دے، مگر قمیص نہ پھٹے؟ بیٹو تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب میرے لیے یہی ہے کہ میں صبر جمیل کروں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عبادت سے بڑھ کر ثواب صبر پر ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں نڈال ہو گئے۔ بیٹوں نے سمجھا ابا انتقال کر گئے، شرمسار ہوئے۔ بیٹے روزانہ کنویں پر آتے، پتہ لگاتے کہ کسی نے یوسف کو نکالا تو نہیں۔ مسلسل 4 دن تک یہ نگرانی رہی۔ چوتھے دن بیٹوں نے دیکھا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا ہے۔ وہ کنویں کے قریب ٹھہرا،
قافلہ والوں نے پانی لینے کے لیے اپنے خادم کو کنویں کی طرف بھیجا۔ اس کنویں کا مقدر یہ تھا کہ مسلسل 3 دن اس میں جنت کے غلمان ذکر الہی کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس سرور میں نہ بھوک لگی نہ پیاس محسوس ہوئی۔ خادم نے ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام سمجھے شاید بھائیوں نے نکالنے کے لیے ڈول لٹکایا ہے۔ آپ اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ خادم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو پکارا، قافلہ والو خوشخبری ہو، پانی کی بجائے غلام ملا ہے۔ قافلے کے سردار مالک بن زار کو عرصہ پہلے خواب آئی تھی کہ اسے غلام ملا ہے۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ غلام ملا تو آزاد کر دوں گا۔ جب قافلہ والوں نے یوسف کو دیکھا تو جھرمٹ لگ گیا۔ بھائی تلاش میں تھے کہ کیا بنتا ہے۔ سارے بھائی اکٹھے ہو کر قافلہ والوں کے پاس آئے اور کہا یہ ہمارا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا تم کہہ دو میں ان کا غلام ہوں ورنہ ان سے لے کر قتل کر دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے کہہ دیا میں غلام ہوں۔ انشاءاللہ آگے کیا واقعات پیش آئے، کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، انشاءاللہ یہ اگلے درس شریف کے اندر اس پر گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔